الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ احباب ذی احتشام، آج 10 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے۔ رب ذوالجلال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان محبوب زوجہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں حصول برکت کے لیے چند معروضات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چند باتیں حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملک شام کا کیا تجارت کی غرض سے۔ جب ملک شام سے واپس آئیں تو 2 ماہ 25 دن کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بہترین اولاد سے نوازا، 4 صاحبزادیاں 2 صاحبزادے عطا فرمائے۔ صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو جس کی بیٹی اتنی عظمت اور شان والی ہے، اس ماں کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ جبرائیل امین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زوجہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ایک برتن لا رہی ہیں، اس برتن کے اندر سالن ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو آپ ان سے یہ عرض کیجئے گا کہ رب ذوالجلال آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور میری طرف یعنی میری طرف سے جبرائیل امین کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیجئے گا، اور انہیں ایسی جنت کی بشارت دیجئے گا کہ جو موتیوں سے سجی ہوئی ہے، اور اس جنت کے اندر تھکاوٹ اور تکلیف دینے والی کسی چیز کا کوئی نام و نشان ہے، یعنی وہ ایسی جنت ہے جس کے اندر نہ تھکاوٹ ہے نہ تکلیف ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایک خاصا وقت درکار ہے۔ اگر بیان کرنے پر آئیں تو زمانے چاہیے آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے، لیکن میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو جملے کہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے تھے جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائے۔ جب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح کر لیا تو جو سرداران مکہ تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ختیجۃ الکبریٰ تو عرب کی سب سے مالدار عورت ہے، امیر ترین عورت ہے، اور انہوں نے کن کے ساتھ نکاح کر لیا؟ محمد ابن عبداللہ سے، جو سب سے زیادہ غریب ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی نگاہ نہیں تھی، اگر ان کے پاس چشم بینا ہوتی نا تو انہیں پتہ چل جانا تھا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، پاس گو کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ تو ان کی آنکھیں تھیں تو جنہوں نے ان آنکھوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، وگرنہ کائنات کی کونین کی نعمتیں سارا کچھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ جب یہ بات کہی تو چلتے چلتے یہ بات حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچی تو آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور آپ نے اعلان کیا کہ سب سرداروں کو بلا لیا جائے اور قریشیوں کو بلا لیا جائے۔ جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، سنو، میں ختیجۃ الکبریٰ آج اعلان کر رہی ہوں کہ میں اپنا سارے کا سارا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں دے رہی ہوں، اور آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا کہ کائنات کی امیر ترین عورت، عرب کی امیر ترین عورت جو ہے وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے اور سب سے زیادہ غریب محمد ابن عبداللہ ہے، بلکہ آج کے بعد تم نے یہ کہنا ہے کہ کائنات کے اور عرب کے سب سے امیر ترین آدمی محمد الرسول اللہ ہیں، اور عرب کی سب سے غریب ترین عورت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ عظمت اور شان حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عزت کے لیے اپنا سارا کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اسی طرح
اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے اور ہمیں ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔